اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میزبان نبیل علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور اس میں آج اپنا ایز یوزول ہم اپنے علم و ادب کو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے آداب زندگی۔ جیسے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، ایک پر لطف زندگی گزارنا، بلکہ کامیاب زندگی گزارنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہو۔ کامیاب زندگی کے اصول و آداب سے واقف ہوں، نہ صرف واقف ہوں بلکہ عملاً اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں۔ ادب و سلیقہ، زبان کی پاکیزگی، تمیز، اعلیٰ ظرفی، ہمدردی، خدا ترسی، شائستہ کلامی، خلوص، پاکیزگی، پرہیزگاری وغیرہ، یہ تمام ایسے اسلام کے خد و خال ہیں جو کہ ایک مومن کی زندگی میں کشش اور جاذبیت پیدا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف کہ اہل اسلام بلکہ اسلام سے ناواقف لوگ بھی اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں، اور پھر وہ بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آداب زندگی کے اس ٹاپک میں اسلام کے ان خد و خال پر روشنی ڈالیں گے، اور وہ تمام کیونکہ یہ وہ پرکشش آداب ہیں کہ جنہیں ہمارے ذہنوں نے بے توجہی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، اور ہم ان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین افراد شامل ہوں، بلکہ میں کہوں گی ایک بہترین قوم، ایک مثالی قوم بنے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور آج کے ہمارے مہمان محترمہ شبانہ عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبانہ بہن، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ I'm sorry آپ اتنی مصروفیت کی وجہ سے آج ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہیں سلام کے آداب۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم اور معاشرے میں کسی سے ملاقات کرنے کے وقت جذبات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلمات ادا کیے جاتے ہیں، تو اسلام میں بھی اسلام نے سلام کو ریکمینڈ کیا کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو ہم اس کو سلام سے اس اپنی گفتگو کا یا اس کی ملاقات کا جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ پہلا جو پوائنٹ ہے اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی نبیلہ بہن، آپ کی خدمت میں، اور ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں شبانہ عباس، اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی نبیلہ بہن نے فرمایا کہ علم و ادب کے حوالے سے آج ہم جو ہیں آداب زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس آداب زندگی کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اخلاق جو ہے وہ درس اول ہے جو دین اسلام نے ہم کو دیا ہے، اور تمام جتنے بھی احکامات ہیں
ان کی بیس جو ہے اس اخلاق کی سرزمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی احکامات کو جاری کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان اخلاق سے آگاہ نہیں ہوگا، ادب اور آداب سے آگاہ نہیں ہوگا، تو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت اور اس اچھی بات کو اپنانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیس جو کہ اخلاق پہ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سورہ قلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ بہترین خلق پر فائز ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو پہلا درس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دیا ہے وہ درس اخلاق ہے، اور اس کے بعد باقی جو دین حق کے احکامات ہیں ان کو ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے، ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے سلام کے حوالے سے گفتگو کی اور سوال کیا کہ سلام کی کیا اہمیت ہے، تو یہ بھی ایک نقطہ ہے انسان کے اندر، ایک تربیتی نقطہ، کہ انسان کا اخلاق اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر خوش اخلاقی ہونی چاہیے، اور خوش اخلاقی کے لیے اس کی نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور اس کی کشادہ دلی اس کے اندر ہونی چاہیے، جس سے وہ نیکی کو اور اچھی باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ کشادہ دلی پیدا کرنے کے لیے انسان کو دوسروں کو کے حوالے سے اس کے اندر ایک الفت اور محبت ہونی چاہیے، اور جب آپ دوسروں کے لیے الفت اور محبت کا درد رکھتے ہیں دل میں، تو پھر آپ اس کے لیے یہ ویل وشر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ اچھی اور محفوظ زندگی بسر کرے۔ تو اس فیلنگز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور جلا بخشنے کے لیے اسلام نے سلام کو واجب قرار دیا، کہ یہ ایک تو کشادہ دلی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچتے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی جو ہیں دوسروں کے بھی ویل وشرز ہیں اور دوسروں کے بھی لیے اچھا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک درس ہے، اسلام کا ایک تربیتی عمل ہے کہ جو ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچو، بلکہ دوسروں کے لیے بھی تمہارے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے سلام کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ جب دوسرے کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی سلامتی کا ضامن بن جاتا ہے۔ شبانہ بہن، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے اگر ہم پیچھے دیکھیں، اپنا بچپن دیکھیں، یا ہم نے جیسے اپنے بزرگوں کو دیکھا، تو ہمارے ہاں کتنی امپورٹنس دی جاتی تھی سلام کو، کہ جب بھی کسی کو ملو تو السلام علیکم کہو۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آج کل کیوں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی سے کم ہو گیا ہے؟ جب ہم بچوں کو یا کسی بڑوں کو بھی اپنی عمر کو، اکثر لوگ جیسے خوشی سے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، ہائے ہیلو کیسی ہیں آپ، تو سلام جیسے کہ نا وہ اس کو پیچھے رکھ دیا گیا، کیوں؟ بس ساری تربیتیں جو ہیں انسان کی گھر سے شروع ہوتی ہیں، چاہے بچہ، اور آپ کو آٹومیٹکلی اگر بچپن سے ایک عادت ہے کہ آپ کو اٹھ کے گھر میں بھی بڑوں کو سلام کرنا ہے، تو جو آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے یا آپ کسی سے ملیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اس کو امپلیفائی کریں گے، اس کو آپ کریں گے خود ہی ایز اے ہیبٹ۔ تو اب یہاں پہ جو ہیبٹ ہے بچوں کی، وہ ہائے ہو اس طرح کر کے شارٹ فارم میں کر لیتے ہیں، ان کو سلام کی اہمیت نہیں بتائی جاتی بچوں کو کہ اس کا یہ ایک دعا ہے کہ سلامتی ہو تم پہ۔ جیسے ابھی فرد بات جی نے بتایا کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا جیسچر شو کریں، ایک اچھی فیلنگ شو کریں کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، واپس میں وہ بھی پلٹ کے آپ کو اس کے لیے دعا کرے گا کہ وعلیکم السلام۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ سلام میں تم پہل کرو۔ تو جو انسان پہل کرتا ہے سلامی میں، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں کہ ان میں انا بھی کچھ اتنی ہے کہ ہم کیوں پہلے سلام کریں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنا ثواب لے رہے ہیں اس کو کرنے سے۔
کوئی آپ کو کوئی اس میں کوئی آپ کی انا ختم نہیں ہو جائے گی کہ آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی کسی کو سلام کرنے کے لیے، بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ایک نیکی میں اضافہ ہوگا، ایک مسکراہٹ سے ایک اچھے فیس بنا کے ایک ہوتا ہے وہی چیز آپ برے طریقے سے کرتے ہیں، جیسے منہ آپ کا شو ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو سلامتی دل سے دے رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ ہنس کے مسکراہٹ کر کے کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو دوسرا خود آٹومیٹکلی کتنا بھی برے موڈ میں ہو، کتنے بھی اس کے پیچھے بیہائنڈ اس کو تکلیفیں ہوں، وہ ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے، تو ایک ثواب جاریہ بھی ہو جاتا ہے یہ آپ کا. تو آئی تھنک یہ بچپن سے تربیت ضروری ہے بچوں کے لیے. جو اور ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے اس میں یہی ہے کہ 2/3 آف دا پاپولیشن جو ہے وہ سفر کر رہی ہے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے، کہ ان کے اندر یہ جیسچر نہیں ہے جو پہلے ایون یہاں انگلش کلچر میں بھی، ایون برٹن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو افیکٹ ہو رہا ہے کلچر، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا بیڈ بیہیویئر ہے. پہلے کے لوگ ہمیشہ پلیز، تھینک یو، عورتوں کے لیے دروازہ کھولتے تھے. ابھی یہ سب چیزیں ختم. اب بچے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اسپٹ کر رہے ہیں، شاؤٹنگ کر رہے ہیں، پش کر کے گزر جاتے ہیں، کیوز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایون کوئی بوڑھا بیچارہ کھڑا ہوا بھی ہوتا ہے اس کو پش کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس یہ مینرز نہیں ہوتے. تو یہ آئی تھنک، اور وہ بلیم کر رہے ہیں پیرنٹس کی تربیت کو. تو ہم لوگوں کو گھر سے آئی تھنک اسٹارٹ کرنا چاہیے. دیکھا جائے تو یہ واقعی میں صحیح ہے، پیرنٹس کو ہی ہمیں اس میں لانا چاہیے کہ بلیم یا قصوروار ہیں پیرنٹس، کیونکہ بچپن سے میرے خیال میں تو کہ بچے کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے تو اس کو جب آپ گود میں لیں صبح میں تو اس کو سلام کریں، خود سلام کریں. بچے چھوٹے ہیں ان کو ہم خود سلام کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ صبح اٹھتے ہیں تو ہم گھر میں جو بھی بڑا ہوتا ہے ہم نے اس کو سلام کرنا ہے. یہ ایکچولی نبیلہ بہن ہماری تربیت کا حصہ ہے جس کی لیکنگ ہے. آج کے زمانے میں ان چیزوں کی ویلیو کی قدر نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو ہماری قدریں ہیں، یہ ادب اور آداب ہیں، یہ صرف کلچرلی نہیں ہے بلکہ اسلام نے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور اس پر تاکید کی ہے. اور اس حد تک اس پر تاکید کی گئی ہے، میں کہتی ہوں سلام کی امپورٹنس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو جب نیت آپ کر لیتے ہیں تو نماز کے کنڈیشن اور شرائط یہ ہیں کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے نماز کی اور آپ مصلی پہ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی انٹینشن، آپ کی پوری باڈی کی فکر اور ہر چیز فوکس کرنی چاہیے ذات رب العزت کی طرف. اور اس دوران نماز آپ جو ہیں وہ کوئی لفظ ایکسٹرا جو نماز میں ذکر اور قرات اور وہ سب کچھ سجود اور رکوع میں جو بھی ورد ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک لفظ اپنے طرف سے اس میں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. مگر اسی اتنی زیادہ عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنی ذات سے وہ کیا ہے، فوکس کیا ہے. مگر اس میں بھی سلام کی امپورٹنس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی سلام کرے آ کے کمرے میں تو اس نمازی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے تو دوران بھی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پیرنٹس کے لیے کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سلام جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک عمل ہے اور جو کہ انسان کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے. رکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کال ڈراپ ہو گیا. جی واپس شاید مائک میں یا کنیکشن بھی نہیں ہوگا، آئی ڈونٹ نو، یا کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ باقی نماز میں اگر اس کی اتنی زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے، اتنی امپورٹنس ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ہم صرف ایک سلام نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت کچھ لوز کر رہے ہیں. رسول خدا کا جیسے ہم کی حدیث ہے کہ ایک دوسرے سے ملو، مضافہ کرو، تو سلام کرو کیونکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو. اور جو سلام پہل کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو 99 ٹائم ثواب ہوتے ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 مرتبہ. ہمیشہ سلام میں پہل کرنی چاہیے ہمیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں مسز ظفر بول رہی ہوں لوٹن سے. جی کون آپ کو نام بتائیں گے؟ میرا نام مسز ظفر ہے، میں لوٹن سے بول رہی ہوں. اچھا جی فرمائیے. ہاں، یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے اور میں اس
کوشچن کے لیے بہت دن سے وہ تھی کہ میں کسی مولانا کو میں فون کر کے پوچھوں کہ یہ ہیلو اور ہائے کا جس طرح سے کریں. اور دوسرے ابھی جو ان لوگوں نے یالی مدد کہنا شروع کیا, السلام علیکم کے بجائے کہتے ہیں یالی مدد. تو پلیز ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا ہے, یہ سلام ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی فضیلت مجھے بتائیے پلیز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی سلام کوئی تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ وضاحت فرما دیں کہ ہمیں کس طرح سے ہم نے اس کو لوز کر دیا کہ ہم خود بچوں کو اس چیز پہ انکریج نہیں کرتے. بچے جب گھر آتے ہیں تو ہمیں ہائے یا ہیلو کہتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہائے ہیلو میں جواب دے دیتے ہیں. ہم بچوں کو اس چیز پہ ایمفسائز نہیں کرتے کہ نہیں تمہیں گھر انٹر ہونا ہے تو سلام کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے تو سلام کرنا ہے, جب بھی ملو ایک دوسرے کو دیر کے بعد کہیں بھی تو سلام, جو بھی مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو آپ کیا یہاں پیغام دینا چاہیں گی کہ پلیز ہمارے ویورز کو جو بھی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ ہماری زندگی میں کیوں اس کی اتنی کیوں ضروری ہے سلام؟ بے حد ضروری ہے سلام جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ انسان, ایک تو آپ نے جیسا بھی فرمایا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں نیکیاں کمانے کے لیے. ہمیں تو مطلب کہ موقع چاہیے کہ کوئی بھی لمحہ ہم ضائع نہ کریں کہ جس سے ہم نیکی کمائیں, کیونکہ ہماری گناہوں میں اتنی کثرت ہے اور نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ایسی عبادت ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمارا کچھ ضائع نہیں ہوتا. حقیقت یہ کہ اس میں تو کوئی ٹائم کا بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ٹائم نکل رہا ہے. ایک سیکنڈ میں اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا تو آپ نے کہنا چاہیے کہ 90 نیکیاں آپ نے کما لی ہیں اس سلام کرنے پر. آپ یہ سوچئے کہ دیکھیں اجر سے اندازہ ہوتا ہے اس عمل کی فضیلت کا کہ اس عمل میں کتنی فضیلت ہے کہ ایک آپ نے ایک کسی کی سلامتی کے لیے اپنی زبان سے کلمات جاری کیے اور آپ کو 90 جو ہے وہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو اس اتنی بگ اپورچونٹی کو اویل نہیں کرتا کہ ایک لمحے میں آپ 90 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. تو یہ تربیت پیرنٹس کی ہونی چاہیے کہ لازم ہے کہ بچہ جب اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو پہلے تو اپنے امام وقت کو سلام کرنا چاہیے. جو ہمارے حاضر امام ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم منتظرین امام میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کریں. جب ہم اپنے وقت کے امام کے سلام سے ابتدا کرتے ہیں اپنی صبح کی, اور جب امام ہماری سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو سوچئے کہ وہ دن رحمتوں کا دن ہوتا ہے, ہمارے لیے برکتوں کا دن ہوتا ہے, ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں کیونکہ امام نے ہماری سلامتی کے لیے دعا کی ہے تو امام کی دعا تو رد نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. پھر آپ آ کے اپنے والدین کو سلام کریں کہ والدین کی اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر اس طریقے سے واجب کی ہے کہ میری اطاعت, میرے رسول کی اطاعت اور والدین کی اطاعت. تو ظاہر ہے جب پھر ماں اور باپ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سلامتی کس صورت میں اس کو ہر ایون سے, یہ نہیں صرف اس کی جان کی سلامتی ہے, اس کے جو ہے ہر طریقے سے اس کی سلامتی ہے. اللہ میاں اس کے نفس کی سلامتی کے لیے مطلب کہ وہ رہے گا کہ یہ کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے, کوئی ایول نیس اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے, کوئی اس کو مس گائیڈ نہ کر سکے, کیونکہ والدین کی دعا لے کر یہ گھر سے نکلا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی امپورٹنس سکھائیں, اور یہ بچپن سے عادت ڈالنے والی ہے کہ آپ بچپن سے بچے کی یہ عادت ڈالیں کہ تمہاری صبح کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کہ ابتدا ہی نہیں ہوتی تمہاری صبح کی جب تک کہ تم جو ہے اپنے گھر کے افراد کو, پہلے امام برحق کو اور پھر اپنے گھر کے افراد کو تم سلام نہ کرو. اور ہمارے یہاں تو یہ ادب ہمیشہ سے رہا ہے اور ہم نے بھی اپنے بچوں میں اس بات کو ٹرانسفر کی ہے, اس اخلاق کے پہلو کو, کہ صبح اٹھ کے سلام کرو اور سوتے وقت شب بخیر, کہ اللہ تمہاری شب کو بھی خیریت سے گزارے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ ہم محتاج دعا ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم محتاج دعا نہ ہوں تو اللہ نے قرآن میں دعا کی کتنی اہمیت بیان کی ہے. تو ہم محتاج دعا ہیں اور ہمیں ہر لمحے ہر وقت ضرورت ہے دعاؤں کی. بے شک. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इल्म व अदब में आदाब ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया वो इस सलाम करने के आदाब, कि हमने क्यों इनको खो दिया है और क्यों इसकी जगह हमने हाय और हेलो को ले लिया है, और हमने क्यों इतना सवाब, जिसमें कि जैसे कि मोहतरमा फ़ारिस साहिबा ने कहा कि अगर आप किसी को सलाम करते हैं तो आपको 90 नेकियां मिलती हैं, और सलाम करने वाले को और जवाब देने वाले को जो बस 10 नेकियां। तो कितना हमने सलाम को जो है वो पीछे रख के, और हमने दूसरे कल्चर के जो ग्रीट करने का तरीका है वो हमने अपना लिया है, और जिसमें कि ना कोई सवाब है, और हम सुबह दिन जब हमारा चढ़ता है तो हम बजाय इसके कि इस नेकियों को लेते हुए अपने घर से निकलें, नेकियों से मुस्तफ़ीद होते हुए, नेकियों का साया, जिन बुज़ुर्गों का साया जिनको हमने सलाम किया है, और जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है कि सुबह उठें तो अपने वक्त के इमाम को सलाम करें, उनकी सलामती जब हमारे पे आती है, वापस वो हमें दुआ देते हैं सलामती की, वो भी हम भूल गए हैं। हमने वालिदैन की दुआ और सलामती जिसको लेके कि इंसान को घर से चलना चाहिए ताकि वो उसका सारा दिन, ताकि वो हर किस्म की आफात से महफूज रहे, वो सब को हमने पीछे रख के, और हम एक नई ज़िंदगी तलाश करने में लगे हुए हैं, और उसमें हमने अपना कल्चर, अपना अदब, इस्लामी अदब सब कुछ खो दिया है, और इसी वजह से आज कौम और दुनिया में इतनी परेशानियाँ, तकलीफ़ें और मुख्तलिफ़ किस्म के सख्तियाँ लोगों पर आ रही हैं, क्योंकि ये हमारे अपने किए हुए की सज़ा हमें मिल रही है। तो आज हम वो तमाम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से हम इल्म व अदब, आदाब ज़िंदगी जो है उससे हम दूर हो गए हैं। जो इस्लाम ने हमें आदाब बताए हैं, क्यों हमने उनको पसे पोश रख कर हम दूसरे लोगों के कल्चर में जो आदाब हैं उनको अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है, और हम शायद इसको महसूस भी नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए आज अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा पॉइंट जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे मोहतरमा फ़ारिस साहिबा, के अपने से बड़ों की इज़्ज़त व एहतराम करना। इस पे मैं चाहूँगी कि अगर आप इस पे रोशनी डालिए कि इसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। जी बेशक, हमारे माशरे की ये एक बहुत बड़ी कहना चाहिए बहुत ही दुखती रग है कि जो आज के ज़माने में बुज़ुर्गों का वो अदब और लिहाज नहीं रहा कि जो गुज़िश्ता ज़माने में हुआ करता था, और उसकी वजह से आप देख लीजिए कि आज की जनरेशन में नाफरमानी के जरासीम ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट बीच में से ख़त्म हो गया है। किसी भी अच्छी बात को और तरबियत के हवाले से जो इंसान सीखता है तो पहले उस्ताद आपके पेरेंट्स होते हैं, कि जिनसे आप इस दुनिया के आदाब, तरीक़े और करीने सीखते हैं, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मौल्लिम का अदब और लिहाज बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अपने इब्तिदाई प्रोग्रामों में भी इस हवाले से रोशनी डाली थी कि इल्म व अदब ये लाजिम व मलज़ूम है। इल्म हासिल करने के लिए अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम उस वक़्त तक उस इल्म से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते जब तक कि हमारे अंदर अदब और आदाब ना हो। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि जब हम अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनके एक्सपीरियंस से और उनके वजूद से, उनकी शख्सियत से, कि जो बहुत ही गिरा कद्र चीज़ें उनके वजूद में, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गुज़री हुई ज़िंदगी से जो कीमती दुर्रे नायाब हैं वो हम तक मुंतकिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम उनको वैल्यू नहीं करते। हम उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। हमारे अंदर उनकी कदर व कीमत नहीं है कि ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी नेमत है और हम इनसे कितना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, कि इन्हीं ने ज़माने के उन दौर से गुज़रे हैं, अच्छा और बुरा एक तवील उम्र गुजारी है, अच्छे और बुरे की इनके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है। तो वो ज़ाहिर है कि जब रिस्पेक्ट नहीं होगी, जहाँ रिस्पेक्ट होती है तो फिर वहाँ असर होता है बात का, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ पर आप नोटिस भी नहीं करते और ना उन बातों का असर होता है। तो इस्लाम ने तो बुज़ुर्गों के हवाले से
احترام کے حوالے سے تو جو اسلام بچوں کے احترام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہو وہ اسلام بزرگوں کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا زیادہ حساس ہوگا اور کتنا، اور جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کا اس لیے بچوں کا احترام کرو کہ بچے گناہوں کرنے میں تم سے کم ہیں، یعنی کہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں، اور بزرگوں کا اس لیے تم احترام کرو کہ ان کی نیکیاں تم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بزرگ کہ جن کی نیکیاں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں وہ کتنے بہتر ہمارے لیے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنی وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان غلطیوں کو نہ کریں کہ جو کہ غلطیاں ہماری زندگی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے اپنے بزرگوں کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمت سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی اس طریقے سے قدر کریں کہ یہ جب تک ہمارے درمیان ہیں یہ خدا کی بلیسنگ ہے، اور جب یہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائیں گے تو ہم ایک شفیق سائے سے، ایک میچورڈ ایکسپیرینس پرسنالٹی سے محروم ہو جائیں گے کہ جو کہ ہماری بہتر رہنمائی کر سکتی ہے ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں۔ آج کل کے یوتھ کی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، عقل کل ہے۔ ہاں، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس تو ہے نا لائف کا۔ امام علی کا قول ہے کہ جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے نا بزرگی کا وہ آپ اپنے علم سے بھی نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ بھول جاتے ہیں یہ یوتھ۔ جی، جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ بزرگوں کی امپورٹنس ایسے جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی نبی ہے تو اس کی ویسے ٹریٹ کریں آپ، اتنی امپورٹنس دیں۔ آپ نے شبانہ بہن جو پوائنٹ کہا بہت اچھا کہا، لیکن اس میں ہمارا والدین کا ہی قصور ہے کیونکہ ہم نے شروع سے بچوں کو اپنے ادب سے اپنے مذہب سے اٹیچ نہیں رکھا، تو بچے چونکہ جی امپورٹنس نہیں دلوائی، کیونکہ اصل میں میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو ہماری سوچ پرانی تھی اور ہم نے سوچا کہ ہم لوگ بھی اس ماحول میں پلے بڑھے ہیں تو ہمارے بچے بھی چونکہ ہمارے گھر میں رہیں گے، گھر میں تو ہمارا اسلام ہے نا، تو وہ بھی خود ہی سیکھ لیں گے ہمیں۔ لیکن یہ نہیں ہم نے خیال کیا کہ ان پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم یہ اسکول میں گزارے۔ اب جب بچے بڑے ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ بچے کافی چیزوں پہ بچے مس آؤٹ کر گئے اور بچوں کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہے، اب ریئلائز کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بچوں نے وہ آداب زندگی کیوں چھوڑ دیے ہیں۔ حالانکہ نہیں، ہمارے گھر میں ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، بڑے کرتے ہیں سب کچھ، لیکن بچے کیوں نہیں سیکھے؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو امپورٹنس ریئلائز ہی نہیں کرائی ہے۔ تو ابھی بھی میں کہتی ہوں وہ ینگ مدرز یا جو بھی اس کو واپس اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا فیملی کا ایک کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ فیملی کا کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے۔ دوسرے آپ کے اندر دوسروں کے لیے ایک کہنا چاہیے جب آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں نا تو آپ کو عزت ملتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مکرم کرتا ہے، آپ کو قابل عزت بناتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی دعائیں ملیں گی نا۔ ہم کتنی بڑی اپارچونیٹی کو اویل نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ہم قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں، نہیں ان کو ویلیو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیچرلی کہ ہمارا اور ان کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو بانڈنگ ہے، وہ جو کنیکشن ہے وہ جب نہیں رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ان سے جب کنیکٹ نہیں رہتے تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو اپنی زندگی میں جو بھی ان کے اتار و چڑھاؤ اور زندگی میں جو ان کے چیزیں آئی ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے، تو نیچرلی پھر ہم ہر دفعہ ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اگر کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہم کو جو ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد، ہماری نانی اور دادی بیٹھ کے ہم کو کہانیوں کے ذریعے سے نصیحتی ایک اصلاحی گفتگو وہ کرتی تھی، وہ اس طرح کی سائلنٹ تربیت ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اخلاق سیکھ جاتے تھے، ہم آداب زندگی سیکھ جاتے تھے، ہمیں طور طریقہ بولنے کا اور دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، یہ سب ہمیں ان کی صحبت میں ملتا تھا۔ کیونکہ
پہ ایک پوائنٹ ایڈ کریں گے. اب ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ایز اے پیرنٹس ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اب جو پیرنٹس ہیں وہ گھر میں ہیں ہی نہیں, تو بچہ کہاں سے سیکھے گا, کس سے سیکھے گا؟ خود پیرنٹس آ رہے ہیں رات کے 7-6 بجے, بچہ آتا ہے 4 بجے, جو بھی ملا کھا پی لیا, دیکھا, جیسے بھی پڑھا. ہم لوگ کا زمانے میں جیسے ماں باپ تو چلے کمانے کے لیے جاتے تھے, ماں ضرور گھر پہ ہوتی تھی, یہ خالائیں, یہ نانی ہیں جو بھی ہیں, تو کم سے کم بچہ آتا ہے اس کو ایک محبت سے گلے لگاتی تھیں, ایک انہیں ایک جیسچر شو کرتی تھیں, کیسے ہو بیٹا, وہ بھی پوچھتا تھا آپ کیسی ہیں. تو ایک کمیونیکیشن ہوتا تھا, اخلاقیات جیسے ایک گھر ہی میں ٹیچ ہو رہی ہے. ابھی یہاں کا جو کریکولم ایک سیٹ ہو رہا ہے کہ اسکولوں میں یہ کریکولم آنا چاہیے کہ مینرزم وہاں سے سکھانا ہے, جو کہ آپ کو اسکول میں کون سکھائے گا, جب بچہ پہلے شروع میں گھر میں نہیں سیکھے گا. تو ہر چیز یہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اسکولوں پہ ٹیچرز پہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں بچے اگر آپ نوٹ کریں, ہم خود بھی آئی تھنک وہی بات واپس وہیں آ گئی کہ پیرنٹس بہت بزی ہیں, جاب کرتے ہیں, جو ان کی تو خیر ایک اور الگ بات ہے, لیکن ان کو بھی اپنی زندگی پلان کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے بچوں کی, صرف بچوں کی نہیں, نسلوں کی انویسٹمنٹ ہے. اور اگر وہ اپنا کلچر, اپنے آداب ان کو نہیں سکھائیں گے تو پھر بچے تو کسی اور راہ پہ چلے جائیں گے. تو یہ ان کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے, ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہمیں جیسے بتایا جاتا تھا کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بڑا آیا تو آپ کھڑے ہو جائیں, ہاں, اور اس کو اپنی جگہ دیں. کسی دوسرے کو, آج کل بچے لیٹے بھی لیٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کوئی بڑا آ کے چلا بھی گیا, کیونکہ وہاں جگہ نہیں ہے کمرے میں بیٹھنے. نہیں, یہ بات آپ بالکل کہہ رہی ہیں, یہ قابل غور ہے, قابل توجہ ہے. ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کا نگاہ قدرت میں کیا مرتبہ اور مقام ہے, اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ حضرت یوسف وہ نبی ہیں کہ جن کی شان میں پورا ایک سورہ آیا ہے, ان کے تقوی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور ان کے فراغ میں حضرت یعقوب نے کتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھوں کی پلکیں جو تھیں وہ ان کی سفید ہو گئی تھیں. یعنی وہ ایسے نبی تھے اور ایسے بیٹے تھے. مگر آپ دیکھیے کہ جب حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ شوق اور جذبہ اور وہ کہنا چاہیے ایک بے چینی اور بے قراری تھی حضرت یوسف میں کہ میں اپنی باپ سے ملاقات کرنی ہے. مگر بس ان سے ذرا سی چوک ہو گئی, ذرا سی کوتاہی ہو گئی, اور انہوں نے اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور ان کو سواری پہ بیٹھے بیٹھے سلام کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نور نبوت کو ان سے لے لیا. فوراً حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے یوسف اپنے ہتھیلی میں دیکھو کہ جس میں نور نبوت تھا. تو انہوں نے دیکھا تو اس ہتھیلی پہ نور نہیں تھا. انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری یہ کوتاہی, یہ چوک پسند نہیں آئی کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے ہو اور تم اس کی رسپیکٹ میں اس سواری سے نہیں اترے. تو جو نبی ہو کر وہ اپنے باپ کا احترام کرنے کے لیے نہ اٹھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نور نبوت لے لیتا ہے. تو ہم جیسے گناہ گار جو اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے, کبھی تو سوچا کریں کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے, روز محشر میں کتنی بڑی سزا ملے گی. ماں جو ہے ہوور کر رہی ہے, ینگ بچیاں, جوان بچیاں, بالکل وہ بیٹھی ہیں, ماں ادھر سے لے کے وہ پیر اوپر کر کے بیٹھ جاتی ہیں, ماں ان کے نیچے سے ہوور کر رہی. ہم لوگ کی ہمت ابھی تک نہیں ہوتی, اگر کوئی بزرگ کر رہا ہے یا کوئی بڑا کر رہا ہے تو ہم لوگ خود اٹھ جائیں گے, اس سے کہیں گے بیٹھ جاؤ. بالکل. تو یہ چیزیں, یا ایز اے ماں, ایز اے بہن جو بھی تربیت کر رہا ہے اس کی بچے کی, تو وہ اس کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں آئی تھنک صحیح نہیں ہے, آپ کو ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور ہم لوگ جب بچے نہیں کرتے, جب میرا خیال میں ایک یہ بھی ہمارا پوائنٹ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن والدین یا مائیں جو ہوتی ہیں وہ چونکہ جلدی میں ہوتی ہیں, ان کو اتنا سارا کام اتنے تھوڑے وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے, تو وہ بچہ چونکہ آہستہ آہستہ لگا ہوا ہے, اس سے کام لے لیا جاتا ہے کہ چھوڑو تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے, تو خود جلدی سے. تو بچوں کو ہم انکریج بھی نہیں کرتے ہیں
ایک سیٹ ٹائم کریں جہاں پہ تو یہ تمام چیزیں ہمیں نوٹ کرنی کہ اس وقت ہم نے بچے کو ڈسکریج کر دیا تو ہم کیسے پھر اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تم واپس جب بڑا ہوگا تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. میں سارا دن کی کام کر رہی ہوں اور وہ آرام سے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے, تو ہم نے خود ہی عادت نہیں ڈالی ہے بچوں کو کہ ساتھ کام تربیت آ جاتی. بالکل تربیت آ جاتی ہے. اخلاقیات میں جیسے ہے کہ والدین اور بزرگوں کے چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ رفعت ان کو عطا کی ہے نا, تو ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں کے جو ماحول تھا اس میں ہم لوگ پیٹھ نہیں کرتے تھے اپنے بزرگوں کے. اگر محفل میں بیٹھتے تھے اور کوئی بزرگ لیڈی ہمارے پیچھے ہوتی تھی تو ہم بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے. تو یہ آداب اور یہ اخلاق اب ہیں ہی نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب ماں اور باپ جو ہیں کمرے میں داخل ہوں, بچے اتنے مصروف ہوتے ہیں ٹی وی میں کہ باپ کھڑے میں ہیں اور کوئی بادر نہیں کرے گا کہ کوئی کرسی دے دے یا اپنی جگہ ان کو دے دے کہ بھئی آپ بیٹھ جائیے. تو یہ بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور ہم کو نہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا ڈیمیج کر رہا ہے اور آئندہ آنے والے معاشرے کو پستی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اس کی طرف ابھی بھی اگر نہیں ہے تو ابھی بھی ڈزنٹ میٹر کہ اگر بچے بڑے ہوں گے, ابھی اگر آپ ان سے کہیے, میں آئی ایم شیور کہ جو ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ ان کی بچوں کے اندر, میں اس بات کو ضرور کہوں گی نبیلہ بہن کہ میں جیسے اسپیچز بھی دیتی ہوں تو جتنے رسپانس مجھے یوتھ سے ملتی ہے بالکل اتنی مجھے ان بزرگوں سے نہیں ملتی ہے, کہ جتنا وہ لوگ جب بھی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہم اس سے سیکھ لیں. تو یہ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا ہے, ورنہ اگر ہم متوجہ کریں تو ضرور ہماری یوتھ اس کو ویلیو کرے گی, اس کا احترام کرے گی اور پھر اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کرے گی کہ ہمیں جو ہے وہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام اس بات کی ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. بالکل. ابھی آپ نے جیسے کہا نا ہماری یوتھ کی بہت اچھی رسپانس ہوتی ہے, تو مجھے یاد آیا کہ مدرسہ میں پڑھاتی ہوں تو بچوں نے مجھے کہا کہ ہم جو انگلش کلچر ہے ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی, ہمارے کلچر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ آپ دیکھیں ان کے کتنے اچھے مینرزمز ہیں, انگلش مینرزم پوری دنیا میں مشہور ہیں انگلش مینرز. تو میں نے اسے بتایا کہ جو اسلام میں مینرز ہیں وہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہیں. تو کہنے لگا کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنے, مطلب سنے ہی نہیں ہیں بچے نے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلام نے بھی ہمیں کوئی آداب سکھائے ہیں. بالکل یہی تو المیہ ہے جس کو امام نے بھی اس بات پہ شکوہ کیا ہے کہ جو ہماری قدریں تھیں وہ غیروں نے اپنا لی ہیں, اور جن کے لیے وہ قدریں آئیں تھیں انہوں نے اس سے جو ہے اپنی پشت کو پھیر لیا ہے. بالکل وہی کہتے ہیں, رسول خدا کی بھی حدیث ہے, ایک دفعہ انہوں نے بچوں پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کے والدین مطلب نسلوں میں جو ان کے والدین ہیں ان کی وجہ سے میں پریشان ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ مشرک باپوں کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا نہیں, مومن باپوں کی وجہ سے, جو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کریں گے, اور بچے کی تھوڑا سا جو دنیاوی کچھ وہ اپنا سکسیس لے کے یا کامیابی جب لے کے آئے گا تو باپ اس پہ اتنا ناز کرے گا اور خوش ہوگا. صحیح صحیح. آئی تھنک اس کی اصلاح کے لیے بہتر ہے کہ جیسے شروع کے 7 سال جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ جو پرسنالٹی آپ کی بن جاتی ہے نا بچے کی, تو وہ پھر ساری عمر اس کے وہی ہیبٹس رہتے ہیں. کہتے ہیں جی جو پہلے 7 سال بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں, اگر آپ ٹھیک ہے بہت بیزی مدر ہیں, جیسے اسلامک نرسریز وغیرہ بھی ہیں جہاں پہ بہت اچھی مینرز سکھاتے ہیں, تو ان کو تربیت اگر وہ نہیں کر پاتی ہیں تو اس کا سبسٹیٹیوٹ آئی تھنک یہ کر سکتے ہیں وہ لوگ. بالکل. ہم نے جیسے ابھی کہا کہ بچے جیسے کمرے میں کوئی والدین یا کوئی بھی بڑا آئے تو بچوں کو احساس نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ سے اٹھنا یا ان کو سلام کرنا یا اپنی جگہ دینا. لیکن اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدین کوئی بات کرتے ہیں تو بچے آگے سے کافی جواب یہ دیتے ہیں کہ آئی نو بیٹر دین یو, کہ میں اس ماحول میں رہتا ہوں, میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں, آپ کی بیک گراؤنڈ تو پاکستانی یا انڈین یا کہیں فورن ہے, لیکن میں آپ سے بہتر جانتا ہوں, میں اس چیز کو بہتر دیکھتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گی اس چیز کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ جی نبیل بہن, اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں دیکھیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے, مشاہدے میں آیا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں
وہ جب وہی والی بات جیسے آپ نے فرمایا شبانہ بہن نے کہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ بچے کی کریکٹر بلڈنگ ایک کر رہے ہوتے ہیں، ایک تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں، سنوار رہے ہوتے ہیں، اس وقت فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو اس وقت بچہ جو ہے وہ اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے تو ہم ہنس کے اس کی اس غلطی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو تو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے بہت اچھا کوئی عمل کیا ہے جو میرا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ تم نے غلط کیا. مگر اگر بچپن ہی سے ہم بچے کی دیکھیں، ابھی کیا ہے کہ ابھی پیرنٹس نے کہا کہ چونکہ ہمارے والدین اور ہمارے درمیان بہت ڈسٹنس تھا، وہ ریلیشن شپ بڑی ویسی تھی، ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے تھے، یہ نہیں کر سکتے، اتنا احترام کا وہ. تو اب ہم جو ہیں وہ ڈسٹنس نہیں اپنے اولاد میں کریں گے. دیکھیں ڈسٹنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اولاد میں، مگر احترام اور ادب ڈسٹنس نہیں بناتا ہے، بلکہ اس ڈسٹنس کو میں سمجھتی ہوں اور جو ہے نا فاصلے کو کم کرتا ہے، اور بچے کے اندر دوسرے کے لیے جو رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے اس سے آپ کے دل میں گنجائش ہوتی ہے اس کے لیے. اب آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب کہ بچوں کے ساتھ اور ارد گرد کے چھوٹے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنا پیار تھا، مگر جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں بھی وہ باؤنڈری وہ کراس نہیں ہوئی ہے. کہیں بھی کسی نے مطلب کہ اس حد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو یہ عالم تھا کہ دوسرے کی جو ان نون پرسنالٹی ہے، جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اگر اس کے ساتھ بھی تمہارا رویہ جو ہے وہ تم اس کے ساتھ با اخلاق نہیں ہو، روڈنس تمہارے اندر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مخاطب نہیں کرتے تھے، اس کو ایڈریس نہیں کرتے تھے کہ تم نے مطلب کہ وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ان نون ہی شاید ہو اور اس کے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرے، کسی کی بے احترامی کرے. چاہے جائے کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کی رسپیکٹ نہ کریں تو وہ کیسے ہمارا نبی جو ہے ہمارے اس بیہیویئر کو برداشت کرے گا. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں تو ہمیں بودر کرنے کی کیا ضرورت ہے. رسول نے تو وہ اخلاق ہمیں سکھایا ہے. آپ 10 سال سے جانتے ہیں، کبھی آپ کا موڈ ہوگا تو پہچان لیں گے، کبھی نہیں موڈ ہوگا تو آپ برابر میں بیٹھے ہوں گے نہیں پہچانیں گے. رسول نے تو ہمیں اس طریقے سے اخلاق، ہم تو بڑے بھی ایسے ایکٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل اس طریقے سے رسول نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے کہ وہ کوڑا پھینکنے والی بھی، بالکل، تو رسول نے یہ نہیں کیا کہ وہ کوڑا پھینک رہی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ رویہ روٹ کر لیتے، آپ بھی اس کو کر لیتے. کہ نبی خدا جو ہے وہ جو کہ اتنا خوش اخلاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اگر ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے تو نبی بھی اس کے ساتھ وہی رویہ رکھتے یا اس کو اگنور کر دیتے، اس کو وہ کر دیتے. مگر نہیں، نبی نے کا آپ اخلاق دیکھیے کہ اس کا جو بھی رویہ ہے وہ ہے، مگر آپ نے کس طریقے سے اس کو اخلاق سے اس کے اس رویے کو بدلا ہے. دیکھیے اخلاق کتنا امپورٹنٹ ہے. مینرزم ہمارے انسان کی شخصیت کے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم چاہیں تو اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، ان کی فکر کو، ان کے زاویہ نظر کو ہم ان کے جو ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے نظریات کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے. آپ دیکھیے حضرت سید سجاد کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو ایک کوفی یا ایک شامی آیا اور اس کوفی اور شامی نے امام کے شان میں گستاخی شروع کی، بد کلامی، اور وہ امام خاموشی سے سنتے رہے. اب دیکھیں نا، ایک انسان ہے نا کہ جو گفتگو کر رہا اور دوسرے رسپانس نہ دے تو وہ ظاہر ہے خود بخود ہی انوئر ہو جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا. تو وہ جناب جی امام خاموش اور وہ بد کلامی کرتا رہا. جب تھک گیا تو امام سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنی گستاخی کی اور آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کرا، آپ خاموش کیوں تھے؟ کہتے ہیں تو سمجھ رہا تھا میں خاموش تھا،
میں تو اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا کہ اے پالنے والے اس کے گناہوں کو بخش دے. ہم ان امام کے ماننے والے ہیں، اور اگر ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں اگر یہ اخلاق کی طرف سے غفلت ہے تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. آپ سب ٹیم کو مادم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور آپ لوگوں کی میں گفتگو سن رہا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق سب سے اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی ہر چیز اچھی ہے. تو اخلاق انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے بیگانے بھی اپنے بن جائے، جس سے بیگانے کو بھی پتا چلے کہ اخلاق کتنی اچھی چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں تاکہ لوگ عمل کے ذریعے سے اپنے آداب ٹھیک کریں، اور آداب ٹھیک کر کے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کو پہچانے. علم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے کون ہیں، پھر اس کے بعد ان کی رسپیکٹ کریں تو پھر مزہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ علم یہ ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانو اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کو مانو، اور حضرت علی علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام مانو. یہ دین ہے اور یہ علم ہے. جس انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں ادب کہاں سے آئے گا؟ ادب تو یہ سکھانے والے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو علم ملا، ادب سیکھنے کو ملا، احترام سیکھنے کو ملا. جو اپنے آپ کی خود رسپیکٹ کرنی نہیں جانتا وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہلے پہچانیں، اس کے بعد ادب کرنا سیکھیں اور ادب سے زندگی گزارے اور ہر انسان کا احترام کریں چاہے کسی بھی مذہب میں ہو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا، اور بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ واپس اب جب بریک سے آئیں گے تو وہاں سے ہی گفتگو شروع کریں گے جہاں پہ کہ ہم نے چھوڑی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. ہمارا آج کا ٹاپک آداب زندگی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک ہم نے 2 پوائنٹ کہ السلام علیکم کے آداب، اور اس کے بعد ہم نے کہ بڑوں کا اور بزرگوں کا عزت و احترام کیسے کرنا چاہیے، اور اسی پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے. اسی کو آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. ناظرین ہماری لائیو کالز اوپن ہے. ہمارے نمبر جو ہے ٹیلی فون نمبر وہ اسکرین پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی جو ہے feedback@hidayat.tv وہ بھی اسکرین پر ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں اپنی گفتگو کو لے کر. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. شبانہ بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ بڑوں کا جو عزت احترام ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، ادھر ویسٹرن کنٹری میں، تو ہم اسی حوالے سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ ہی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پرابلمز ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کنٹری میں یہ پرابلم زیادہ ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان انڈیا میں بھی اسی طرح سے ہے کہ وہاں بھی بڑوں اور بزرگوں کا احترام جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے؟ ہاں، دیکھتے ہوئے پچھلے اگر آپ دیکھیں اسے کمپیئر کریں تو وہاں پہ بھی کمی ہے اس چیز کی. اپنے ٹائم کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، ہم اپنے زمانے کو اب نیو جنریشن کو وہاں بھی دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی کمی لگتی ہے ان سب چیزوں کی. یہاں کے بچے پھر جن کے ماں باپ ان کی تربیت ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، وہ ان کی جو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں بچوں پہ. وہاں پہ میجورٹی جو ماں باپ ہیں وہ ان سب چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں، نہ وہ خود کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. وہ وہاں کے لوگ اس کو بیکورڈ اس میں لے جاتے ہیں. ہر چیز جو چیز اسلامی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی ہمیں برا سمجھے گا اگر ہم کریں گے، تو وہ اس سینس میں لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو پھر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے.
یہاں پہ زیادہ بلکہ بچے جو ماں باپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں ان کے بچے بہت اچھے ہیں اور ان کے گھر کے ماحول بھی بہت ہی خوبصورت ہے, جا کے ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے ان سے یہ سوال کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ صرف یہ یہاں کا المیہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی اور جو اپنے ایشین ممالک ہیں اس میں بھی بیہیویئر میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دوسروں کی رسپیکٹ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب رسپیکٹ کا جو ایک معیار ہے وہ چینج ہو گیا ہے. کیوں؟ اب اس لیے کہ وہ مادہ پرستی اتنی ہو گئی ہے کہ جو اسٹیٹس جس کا ہے وہ قابل عزت ہے, اور جو لو گریڈ ہے, اسٹیٹس کم ہے, وہ قابل توجہ کیا قابل ایڈریس بھی نہیں ہے, اس کو تو مخاطب بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کی اس طریقے سے ہم کو یوں ملتی ہے, جیسے میں بھی پاکستان گئی تو اب جیسے بازار ہم گئے تو اب دکانوں پہ ہمارا تو یہی طریقہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنا سکھائی ہے, نو میٹر کہ ان کا تعلق کس زبان سے, کس مذہب سے ہے, یا کس گریڈ کے وہ ہیں, کس درجے کے وہ ہیں. تو جیسے دکانداروں کے پاس اب گئے تو ظاہر عادت ہے تو سلام تمیز سے تہذیب سے ان سے بات کی, تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ کیا آپ باہر سے آئی ہیں؟ تو میں پوچھا کہ کیوں, آپ کیوں اس طرح پوچھ رہے ہیں, میرے تو کسی چیز نے نہیں اس بات کو شو کیا کہ میں باہر رہتی ہوں. تو کہیں گے کہ نہیں, جس اخلاق سے آپ ہم سے گفتگو کر رہی ہیں اب یہ پاکستان میں نہیں نظر آتا. اب تو اے بے او بے کر کے لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم معمولی غریب لوگ ہیں تو ہمیں قابل عزت نہیں سمجھا جاتا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے عزت اور احترام کا معیار جو ہمارا ہے وہ اسلام سے بالکل برعکس ہو گیا ہے. مادہ پرستی اتنی آ گئی ہے کہ ہم قابل عزت اس کو سمجھتے ہیں جو قدرت رکھتا ہے, پاور رکھتا ہے, یا جس کے پاس مال و دولت ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور کیونکہ بڑے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں تو بچے بھی وہی چیز پک کرتے ہیں اور پھر آگے سے بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے. اور یہ نہیں والدین احساس کرے کہ بچے اس وقت جو چیز دیکھ رہے ہیں, جو چیز جذب کریں, بڑے ہو کے وہ والدین کو بھی رسپیکٹ نہیں دیں گے. بالکل. اور جب بڑے ہو کے والدین کو رسپیکٹ نہیں ملتی پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہ جانے ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے ایکشن کا کیا ہوا سامنے آ رہا ہے. اور آج کل تو ایزی وے آؤٹ یہ ہو گیا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے تربیت کے حوالے سے فکر کریں کہ کہاں ہم نے کمی کر دی ہے, ہم ہر چیز کا جو الزام ہے نا, جیسے ایک معاشرے کی عادت ہو گئی ہے سارے برے کام کریں گے شیطان ملعون نے بہکا دیا, اور اب جو ہے وہ شیطان معاشرہ ہو گیا ہے کہ معاشرے نے یہ کر دیا, ہمارے بچے کو معاشرے نے خراب کر دیا, معاشرے نے یہ کر دیا. خود اپنی کوتاہیوں کی طرف ہم نگاہ نہیں کریں گے کہ ہماری تربیت میں کہیں کمی آ گئی ہے. اگر ہم تربیت ایسی کر دیتے, اتنا بچے کو اسٹرانگ بنا دیتے کہ معاشرہ اس پہ اثر انداز نہ ہوتا بلکہ وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا اس کا کردار. تو اس کی طرف ہمیں ذرا کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تمام اپنے ناظرین سے بالخصوص اہل بیت کے ماننے والے سے کہوں گی کہ ابھی ہمیں ایک اپارچونیٹی ماہ عزا کی, ماہ محرم کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے, اور اس فرش عزا پہ جب بیٹھیں تو اس کے آداب, اس کے مینرز, کس طریقے سے ہمیں فرش عزا کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اس لیے کہ ہم جو گریہ کرتے ہیں وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ کلمہ گو مسلمانوں نے نواسے رسول کی عزت و احترام نہیں کیا. تو کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اس بات پر گریہ کریں اور خود ہمارے اندر احترام اور عزت اور رسپیکٹ نہ ہو دوسروں کی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے, پلیز ضرور سوچئے گا. بے شک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آسمہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی کیسی ہیں آسمہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل فرسٹ کلاس ماشاءاللہ. میں ابھی ریسنٹلی حج کر کے آئی ہوں, اور میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور میں بہت انجوائے کر رہی تھی. شبانہ بہن تھینک یو ویری مچ. فرد بھائی آپ کا اور نبیلہ جی آپ کا, یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور ماشاءاللہ میں ایکچولی ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں جہاں ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں. میں اپنا ایک میسیج دینا چاہوں گی. I think all credit and discredit goes to the mother.
کیونکہ ماؤں کے آج کل لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتی ہیں, گھروں میں کچھ اور ہوتی ہیں. تو جب بچے وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بچے بھی ویسے ہی ہوئیں گے. تو جو ڈبل پرسنالٹی ہے نا, وہ اگر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس سے ختم ہو جائے تو میں کہتی ہوں ساری برائیاں ختم ہو جائیں. کیونکہ بچوں نے تو وہی پک کرنا جو اسپیشلی باپ کو میں اس لیے بلیم نہیں دیتی کہ باپ نے صبح سے شام برسے روزگار کرنا ہے بغیر آپ کو پتہ پیسے کہ آپ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے جو اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے اس کی پیش نظر میں یہ کہتی ہوں کہ خدا کے واسطے ڈبل پرسنالٹیز آپ مت رکھیں. جو آپ ہیں وہ, کیونکہ اس کا بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک میں میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہی تھی, میں بہت امپریس آپ سب سے ہو رہی تھی. تو میرا ایک یہ میسج ہے میں جو ساری اپنی اہل بیت کی ماؤں کو دینا چاہتی ہوں. آسما بہن تھوڑا سا اگر اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ ہاؤ ڈو یو مین بائی ڈبل پرسنالٹی؟ کہ آپ بظاہر اور باتیں کرتے ہیں لیکن گھر میں آپ کی اور پرسنالٹی ہوتی ہے. تو بچے تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, بچے کاپی کرتے ہیں, اسپیشلی بچیاں آپ کو کاپی کرتی ہیں. کوئی مثال دیں گے آپ؟ بہت ساری ایگزامپلس ہیں جی, بہت ساری ایگزامپلس ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دی نیم. جسٹ سمپل اینی ایگزامپل لائک دس. ہم سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم سب کرتے ہیں. I'm not particularly saying one person, لیکن اس چیز سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا یا ڈبل پرسنالٹیز مت رکھیں, اس پہ بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, اس کو مت تباہ کریں. لائک آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکشن, آپ کے جو کال ہے اس کا فیل ایک نہیں ہے, آپ کے ورڈ سے میچ نہیں کر رہے ہیں. سوری, آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا کال اور فیل ایک نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو کہ ایگزیکٹلی آپ نے میرے خیال میں کوزے میں دریا بند کر دیا. یو ایبسولوٹلی رائٹ. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس میں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو خود بہتر کریں تاکہ آپ کی نسلیں بھی بہتر ہوئیں. کیونکہ بچے تو بچے ہیں, دے آر ناٹ گرون اپ. ہم تو ماشاء اللہ وی آر سینسیبل. اور میں ایک چیز میں سب کو میسج دینا چاہوں گی. میرے روم میں آپ شاید جانتے ہیں شازیہ نقوی تھیں, بہت ہی اچھی خاتون ہے. تو انہوں نے مجھے میسج دیا کہ باجی آپ نے ایسے ہی نہیں شیطان کو مارنا جا کے, آپ کے اندر جو برائی ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. صحیح. اور مجھے اس بچی کی بات میرے دل کے اوپر سما گئی. اس کو واقعی جب میں نے شیطان کو کنکریاں ماری اور میرے اندر جو برائی تھی میں نے اس کو ذہن میں رکھ کے شیطان کو مارا. سبحان اللہ. تو اگر ہم انڈیویجولی ہر بندہ اپنے طور پہ میرا خیال میں یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. اسما بہن آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے کہ جب آپ کے ایکشن اور آپ کے ورڈز نہیں میچ کرتے ہیں تو بچے کنفیوز ہوتے ہیں پھر. ایگزیکٹلی. تو آپ کیا معاشرے کو دے رہے ہیں, کیا ماں ایک اپنے بچوں کو دے رہی ہے, اور بچے تو آبزرو کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی مطلب دردناک قسم کا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہوگا. ہم اپنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی چیزیں جس کی وجہ سے پیرنٹس عام کو ملتے ہیں تو لوگ ہمیں کالز بھی آتی ہیں کہ ہمارے بچے کیوں رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, کیوں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈسکس کریں گے تھوڑا, ہمیں بھی بہت آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہے. لیکن آپ پلیز جب کوئی آپ سے ایسا سوال کرتے تو آپ ان سے یہ سوال کرا کریں کہ آپ کیا ہیلپ کر رہی ہیں اس کنٹریبیوشن میں. اس ماں سے یہ سوال کرا کریں, اس بہن سے یہ سوال کرا کریں کہ اینڈ آف دا ڈے اگر ہم انڈیویجول آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سہارا بن جائے, اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دے, تو پھر وہ ذرا سا موٹیویشن زیادہ ہو جاتی ہے. کہ اگر چونکہ لوگ ہدایت ٹی وی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں سے جو گفتگو ہوتی ہے لوگوں پہ اثر کرتی ہے, تو اس لیے شاید لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس پلیٹ فارم سے بات ہوگی تو وہ انڈیویجولی 1-to-1 فائدہ پہنچنے کے بجائے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے وہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح بجا فرما رہی ہیں. تو دس از مائی میسج. تو میں سب کا بہت شکریہ کرتی ہوں
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपका बहुत आपका मैंने टाइम लिया, बट दिस इज द मैसेज आई वांट टू कन्वे। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक आपको हज की। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस। दुआओं में याद रखें प्लीज। जरूर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ। जी हम बड़ों के एहतराम के हवाले से कह रहे थे, और अभी भी जैसे मोहतरमा फ़रज़ साहबा आपने ज़िक्र किया था कि माह मुहर्रम आराम आ रहा है, उसकी आमद है, अयाम अज़ा हैं, और हम जब इमाम बारगाहों में जाएं, मजालिस में जाएं, तो हम बच्चों को घर से ये तालीम दे के जाएं कि आप मजलिस के आदाब क्या हैं। गो बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक ये स्टेप लें। हम कहें कि इस साल हमने ये एक स्टेप लेना है जिसमें हमने अपनी तरफ से बच्चों को गाइड करें कि तुम्हारे इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। उनको समझाएं कि जब मजलिस में जाएं तो वहाँ बैठ के एक तो फ़ोन नहीं आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। कहीं अगर आप दीवार के साथ बैठे हैं तो बड़ा कोई भी आ गया तो आपने उसको अपनी जगह देनी है, किसी आगे पाँव फैला के नहीं बैठना, कोई बड़ा है तो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को रियलाइज़ होगा फिर, और बच्चों का जहन इस तरफ आना शुरू होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उनके जहन को अपने जो इस्लामी मैनरिज़म्स हैं, मैं समझती हूँ आदाब हैं, उनकी तरफ हम लाएँ कि बजाय बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं। जैसे मैंने बताया कि वो लड़का जो है वो 12-13 साल के मदरसा का स्टूडेंट जिसने रियलाइज़ कर लिया कि इंग्लिश मैनर्स देखें, वो सच बोलते हैं, कितनी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ कलाम करते हैं, आपको डांटते नहीं हैं, तल्ख लहजे में गुफ्तगू नहीं करते, ये तमाम चीज़ें, और ये तो इस्लाम हमें सिखा रहा है। इस्लाम ने हमें सिखाई हैं, और हमारे ही माहौल में, इस्लामिक माहौल में ये चीज़ें नायाब हो इस हद तक हो गई हैं कि वो बच्चा समझ रहा है कि ये उनका कल्चर है और हमारा ये कल्चर है जो इस सख्त सोसाइटी में नज़र आ रहा है, हमसे लिया जी। तो ज़ाहिर है कि इसके लिए सही बात है कि हमारी जो मजलिसें हैं वो इंस्टीट्यूट की हैसियत रखती हैं, और वहाँ पे हमारी तरबियत होती है हर हवाले से, दीन के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, मार्फत रब के हवाले से, कुरान फहमी के हवाले से। जी के साथ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्रोग्राम दे रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जी शुक्रिया। आप अपना नाम बताना चाहेंगे भाई? मेरा नाम मिस्टर संधू है। अच्छा जी, जी फरमाइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी दिन में 4-5 बार नमाज पढ़ता है, पूरा 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 सही मुसलमान है, सही तरह पूरा काम कर रहा है, फिर भी वो अगर झूठ बोले 200-400 पाउंड के लिए, वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? सही जी बिल्कुल। बस और इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इसके अलावा भी कुछ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आदमी कोई सही है, 4-5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो कोर्ट में जाके 200-400 पाउंड के लिए झूठ बोले, उसका क्या फायदा है नमाज पढ़ने का 4-5 वक्त? सही जी इंशाल्लाह जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। बस प्रोग्राम के आखिर में हम इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। जी वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ। आप अयाम अज़ा के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी कि अयाम अज़ा जो है हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ादारी जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसमें हमारी पूरी कहना चाहिए रूहानी और जिस्मानी दोनों तरबियत होती है, कि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएं, इसकी अहमियत को और इसकी अफादियत को हम समझ जाएं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है, मैं समझती हूँ कि हर सेंटर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं कि वो डिसिप्लिन पर, अदब आदाब पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इस इंस्टीट्यूट को लुक आफ्टर करते हैं, यानी कि उसके मुंतज़मीन में से उनके हैं, तो उनकी भी ये ज़िम्मेदारी पड़ती है कि वो महफ़िल में बैठने के आदाब अगर के पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाया, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की भी जो है वो काउंसलिंग इस हवाले से होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनके कोर्सेज़ करने चाहिए उनको। और उनको हकीकत है नबीला बहन, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ें सिखाने की पहले ज़रूरत चंदा नहीं थी,
یہ چیزیں. محترمہ فیض صاحبہ یا تو کل ہماری کالر تھی, انہوں نے فون کیا تھا کہ ہمارے والدین جو تھے وہ عالم نہیں تھے, لیکن ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, سب کچھ ان سے سیکھا, اور کتنی بہترین انہوں نے تربیت ہم لوگوں کی کر دی ہے کہ ہمیں آداب محفل سکھائے, کس طریقے سے بیٹھنا ہے, کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے, کیا گفتگو ہونی چاہیے, آداب گفتگو, یہ سب بتائے. جبکہ ہم بھی اس ایج میں جبکہ زبان سے واقفیت نہیں رکھتے تھے, مگر آداب اور اخلاق نے ہمیں فوکس کرنے کی صلاحیت عطا کی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ جو بھی پڑھ رہا ہے ہم اس کو غور سے سنیں, چاہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو اگر وہ 1 گھنٹے کی اسپیچ کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایک جملہ ایسا ہے کہ جو کہ ہمارے لیول پہ بھی تھا, ہم نے سمجھ لیا, تو یقین کریں کہ ہم نے اس مجلس کا, اس عزاداری کا حق ادا کر دیا. تو اب بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارا معاشرہ اس حد تک نیگلیجنس کا شکار ہے کہ اب ہمیں اسپیشل کورسز کی ضرورت پڑ رہی ہے عزاداری کے حوالے سے. آداب عزاداری, محفل میں بیٹھنے کے آداب سکھانے کی طرف ہمیں جو ہے وہ متوجہ فوکس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اب پیرنٹس کو ٹرین کریں کہ اپنے بچوں کو محفل میں کس طریقے سے لے کے آئیں, کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے لے کر آئیں. آپ بتائیے, آپ ایک عبادت گاہ میں جا رہے ہیں, یہ فرش عزا جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکہ آتے ہیں, یعنی کہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ بس یہ ایک سفید چادر بچھ گئی ہے اور ہم نے وہاں جا کے بیٹھ گئے. یہاں ملائکہ آتے ہیں, یہاں انبیاء آتے ہیں. اگر کہ ہم حسن بصیرت وہ رکھتے ہوں کہ معرفت کے ساتھ اگر, تو یقین کیجئے کہ ہم ان کی پریزنس کو فیل کریں گے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ کسی قسم کی بے ادبی ہم سے ہو جائے, کوئی گستاخی ہو جائے, جبکہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ میری شہزادی جب فرش عزا پر آتی ہیں تو جتنے بھی وہاں پر موجود لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں, ہر ایک کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری شہزادی ہمارے پاس آئیں اور ہم جو ہیں وہ ایک بد اخلاقی کا پیکر بنے ہوئے اس فرش عزا پر بیٹھے ہوں. تو ہم کو ان چیزوں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرش عزا کا کیا احترام, کیا تقدس ہے اس کا. اس حوالے سے ہم کو جو ہے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر منتظمین کو بھی اس میں بہت ہی اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ فرش عزا کا کیا احترام ہے اور کس طریقے سے اس پر بیٹھنا چاہیے. بعض دفعہ لوگوں کے کہنے سے لوگ برا بھی مان جاتے ہیں, بار بار کہنے سے, تو بہتر ہے لکھ کے لگا دیں یا پھر پاور پوائنٹ پہ اس کو فلیش کرتے رہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسا. نہیں دیکھیں, برا مانیں گے مگر کہنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے, ایک نائس وے میں جب آپ کہیں گے اس طریقے سے کہ دوسرا نادم اس طرح امبیرس نہ ہو, پبلکی آپ کسی کی وہ نہیں کریں, مگر آپ ان کو قاعدے اور قرینے سے کہیے تو وہ خود بخود ریئلائز کریں گے کہ انسلٹ کروانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی محتاط ہو جائے. بالکل ایک سائڈ پہ لے جا کے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو جی یہ پولائٹ وے میں کہتے ہیں. بالکل اس کی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آداب ہیں, کھانے پینے کے آداب ہیں. ہمیں مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بچپن سے کھانا جب میز پہ ہوتا تھا تو کہ کیسے آپ نے کھانا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, پہلے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے, شکر الحمدللہ بعد میں کہنا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بچوں کو, جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی ایک زندگی کا حصہ تھے ہماری زندگی کا. ہمیں کبھی بڑے ہو کے کسی کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور ہم جا رہے ہیں اب اس محفل میں تو آپ اب اخلاق سیکھیں یا محنت سیکھیں. تو اسی طرح سے بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں جو ان کو پریکٹس کرتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ سب بھول گئے ہیں, بہت سے لوگ اسے پریکٹس بھی کرتے ہیں, لیکن ماشاء اللہ, لیکن جو لوگوں کو, جن لوگوں نے بھلا دیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اتنی توجہ نہیں دی اس کو, لا علمی کی وجہ سے, لا علمی کے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کو بس یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچپن سے اپنے بچے کو ہر چیز کا ادب سکھائیں, چاہے وہ کھانے کا ادب ہے, گفتگو کرنے کا, بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کا. تو یہ تمام ٹائم بہت تھوڑا ہے ناظرین, اس پہ ہم گفتگو ابھی اور کتنی دیر کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور زندگی میں ہم کتنے موڑ سے, کتنے لمحات سے گزرتے ہیں. تو ہر لمحے پہ ایک ہمارے لیے ایک ادب ہے کہ اس کو ہم, اس لمحے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے, کس آداب کے ساتھ گزارنا ہے. اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. مسز ظفر لیوٹن سے, انہوں نے کہا کہ آج کل وہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا یہ ٹاپک سنا تو میں بھی تجسس میں تھی کہ اس کو میں کس سے پوچھوں کہ آج کل ہائی اور ہیلو بہت زیادہ ہے,
پہ لوگ توجہ دیتے ہیں، اور کیا یہ سلام کی جگہ لے سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا کہ جو یا علی مدد کہتے ہیں کیا یہ سلام کے زمرے میں آتے ہیں؟ جی نبیلہ بہن، یہ جو ہائے اور بائے والی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں بامعنی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بہترین ایک خوبصورت جملہ ہم کو سلامتی کا اپنی پسندیدہ زبان میں کہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ بالکل بالکل، تو وہ جب ہم اپنی جی یا سلامو، تو جب ہم اس کو اس زبان میں اور اس کے کہے ہوئے، جیسے کہ ہماری دیکھیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ ہے نا، کہ جیسا رسول کا کردار ہے ان کی سیرت کو اپناؤ۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں کیا فیشن چل رہا ہے یا سوسائٹی میں کیا طریقہ کار ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، اللہ کے دین فطرت میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے، ہمارے نبی نے کس طریقے سے لوگوں کو سلام کیا ہے، تو اسی طریقے کو اپنانا ہے، اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ بات ہے یا علی مدد کی۔ یا علی مدد اظہار عقیدہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا علی مدد کہہ کے، مگر یہ سلام کا نعم البدل ہرگز نہیں ہے، سلام کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ معنی دیکھیں نا، یا علی مدد کیا ہے؟ ہم مولا کائنات کو جو مشکل کشاں ہیں، جن کو انبیاء نے مشکل میں بلایا ہے، ہم ان سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم، اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے، تم پر سلامتی کو نازل کرے، یا تمہیں سلامتی عطا کرے۔ تو دیکھیں نا، ورڈنگ بالکل مختلف ہے، تو یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم یا علی مدد کہہ دیں تو ہمیں سلام کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، سلام جو ہے وہ لازم ہے، ہمیں سلام جو پراپر ورڈنگ ہے اس کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہماری اپنی مرضی پر ہے، ہم چاہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ سلام کا نعم البدل نہیں ہے، سلام کی جگہ ہم اس کو نہیں دے سکتے ہرگز۔ ابھی سلام، ایک اور پوائنٹ مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ السلام علیکم، تو ہمیں کبھی کبھی جلدی میں جب کوئی سلام کرتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی، اب یہ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو عربی سے ظاہر ہے کہ ہم عربی داں تو نہیں ہے، اور نہ ہماری زبان عربی ہے، ہماری زبان اردو ہے، تو یہ بھی ہماری ایک وہ ہے کہ ہمیں سم ٹائمز جب ہم عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کو پروننسیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں نہیں علم ہوتا کہ جو ہم زبان سے لفظ جاری کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ تو السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو یہ پراپر وہ دعا ہے سلامتی کی جو ہم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں تو ہم کسی کی موت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بربادی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا اس کی طرف ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اور زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ زبان جو اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں، تو جو مطلب کہ جو ہماری ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ ان کی پروننسیشن اور اس کے معنی اور مطالب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ سلام علیکم بھی ٹھیک ہے اور السلام علیکم بھی ٹھیک ہے؟ جی، سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ابھی شبانہ بہن نے بھی ذکر کیا جب آپ گفتگو کر رہی تھی کہ سلام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے اور کئی جگہ پہ آیا ہے، تو سلام کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتا۔ تو امید ہے مسز ظفر آپ کے لیے یہ جو جواب تھا وہ تسلی بخش تھا۔ جی، یہ ہمارے لندن سے بھائی ہیں محمد بھائی، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جسٹ جنرل اپنا ایک ویو دیا تھا کہ اخلاق جو ہے سب سے اچھی چیز ہے اور ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد آسمہ بہن کا سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کال اور فیل ایک نہیں ہے،
تو بچے بھی دیکھتے ہیں اسی چیز کو، وہ نوٹس کرتے ہیں اور وہ ان کے ذہن بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہی ظاہر ہے بچہ تو جیسے ہم نے پرورش اولاد میں بھی کہا ہے کہ بچہ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ تو ان کے ایکشنز ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہی کرتا ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں پیرنٹس سے کہ ڈبل پرسنالٹی نہ بنائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کریں. جی بہت اچھے پوائنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ایکشنز تو کچھ اور کر رہے ہیں اور وہ زبان سے وہ کچھ اور کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس زبان میں پھر تاثیر نہیں رہتی ہے اور اس کا اثر نہیں ہوتا ہے گا، کیونکہ جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایکشن لاؤڈر دین ورڈز، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ایکشن پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بچے کو کوئی تربیت کے حوالے سے اس کی گائیڈ کرتے ہیں اور اس کو کوئی بات کہتے ہیں، تو ہمیں پہلے اپنے ایکشن میں اس جملے کو اتارنا چاہیے، منتقل کرنا چاہیے. جب ہمارے ایکشن میں وہ جملہ دیکھیے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ 1000 دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ شہد بہت کھاتا ہے یا گڑ بہت کھاتا ہے، تو اس کو آپ منع کریں گے تو یہ آپ کی بات مان جائے گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس کو 3 دن بعد لانا، اور وہ 3 دن کے بعد لے کر آئے. تو آپ نے اس سے کہا بیٹا گڑ مت کھایا کرو، مضر ہے، تمہاری ماں منع کرتی ہیں. تو وہ ماں حیران رہ گئی کہ یہ ایک جملے کے لیے آپ نے 3 دن کا کیوں وقفہ رکھا اور 3 دن بعد اس کو کیوں ادا کیا. تو رسول نے فرمایا کہ جس وقت تم آئی تھی اس وقت میں گڑ کھا رہا تھا، اور نیچرلی کہ جو چیز میں خود کر رہا ہوں اور میں دوسرے بچے کو، حالانکہ ظاہر ہے گڑ حلال غذا ہے اللہ کی رزق میں، تو کوئی اس میں ممانعت نہیں تھے، مگر ایک رسول نے یہاں پر کیا ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ جب تم کسی چیز کو کہو تو تمہاری بات میں اثر اس وقت ہوگا کہ جب تم وہ خود بھی اپنے عمل میں اس کو منتقل کرو. تو رسول فرماتے میں نے 3 دن تک گڑ نہیں کھایا. بالکل کہتے ہیں نا روز محشر بھی سب سے آگے وہ لوگ ہوں گے جن کا قول اور فعل نہیں، جو کہتے کچھ تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ان سب کے لیے یہی ہے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو وہ چیز اگر ہم وہ ایکشن نہیں کرتے تو ہم آگے سے دوسروں کو کیسے اس کی تلقین کریں کہ بھئی تم اس کے حوالے سے. جی سوری ہمارے ٹائم کی وجہ سے بہت جلدی میں مسٹر سندھو ان کا لاسٹ سوال تھا کہ جو آدمی دن میں 4-5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن کورٹ میں جا کر وہ صرف 200 یا 400 پاؤنڈ کے لیے 200 یا 400 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دے، تو کیا صحیح طریقہ ہے؟ بالکل ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر وہ نماز اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی عادت ہے. کیونکہ اگر اس کی عبادت ہوتی تو کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کرتا کہ جس کی ممانعت ہے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے. تو وہ عبادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ عبادت آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار اور عمل میں منتقل ہو. اور دوسرے کے جھوٹ ساری برائیوں کا جڑ ہے، جھوٹ بولا تو ساری برائی میں سے بہت بہت شکریہ محترمہ فیروز صاحبہ. شبانہ بہن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ناظرین بس آخر میں ہمارا آج کا جو پروگرام ہے علم اور ادب کا وہ لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اور اس کو بھی آج ہم انشاءاللہ ریپ اپ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کی آمد ہے، اور ہماری جو کل کا پروگرام تھا پرورش اولاد اس کا بھی لاسٹ ایپیسوڈ آج یہ بھی ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ جب کمال و سعادت تک اس وقت تک پہنچتا ہے کہ جب وہ اپنے اندر اسلامی اخلاق کو اپنائے، اپنے اسلامی آداب کو اپنائے، تو پھر ہی وہ ایک اسلام کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا وہ سٹینڈرڈ تو نہیں ہے جو کہ معصومین کا تھا، جو بے گناہ تھے، جن سے کہ گناہ سرزد نہیں ہوا. تو ہم تو انسان ہیں، ایک عام انسان، اور انسان گناہ کا پتلا ہے، وہ گناہ اکثر انجام دے دیتا ہے. لیکن یہ کہ کانشیس رہیں کہ ہم اپنے جو دن اور رات کے اوقات ہیں ان کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. لیکن یہ تمام ہم نے علم اور ادب کے حوالے سے جو بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، خاص طور پہ آج جو ہم نے آداب زندگی کے جو آداب ہیں، اسلام جو ہمیں آداب سکھائے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا
بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دشمن یہ سمجھ گیا ہے کہ دشمن یہ سمجھ کے کسی قوم کو اگر زوال دینا ہے تو اس کے اخلاق اور آداب اس سے چھین لیے جائیں، اس قوم کو زوال خود بخود ہو جائے گا، اور یہی دشمن جو ہے وہ اس کی کوشش میں ہے کہ ہمارے اس مسلمانوں سے اس کے اسلامی آداب جو ہیں وہ لے لیے جائیں تاکہ وہ پھر پستی کا شکار ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم کانشیس رہیں گے تو نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ان آداب پہ قائم رہیں گے، اسلامی آداب کو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کچھ کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو واپس اپنی زندگی میں ان کو رائج کریں تاکہ ہم اس دنیا کی مثالی قوم بن سکے، بہترین قوم بن سکے انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا منتھلی ڈسکشن پروگرام، جس میں کہ عزاداری کے حوالے سے ہم نے کیسے عزاداری کو منانا چاہیے، اس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک، ہماری گفتگو رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس وقت نیکسٹ سنڈے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے جی انشاءاللہ، اور ٹائم بہت کم ہے، کہنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔